الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ عزیزان کی خدمت میں ابلیس اور شیاطین اور ان کے احوال و اوصاف قرآن کریم کی روشنی میں پیش کیے جا رہے تھے، اور اس ضمن روایات اہل بیت علیہم السلام سے ہم نے استفادہ کیا۔ ہم جس بحث تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ ابلیس مختلف انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کے پاس آیا اور اس نے مختلف کاوشیں کیں۔ بعض انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جنہیں اس نے سخت ترین امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو اس نے آ کے اپنے حربے بتائے کہ وہ کیسے اغوا کرتا ہے۔ لہذا اب سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ شروع ہے کہ ابلیس کس طرح سے جال بچھاتا ہے، ابلیس کس طرح سے اغوا کرتا ہے، ابلیس کے پھندے کیا ہوتے ہیں اور اس کا وسوسہ کرنا، مزین کرنا، یہ کس طرح سے انجام پاتا ہے۔ اس کی طرف ہماری بحث انشاءاللہ تعالی اب منتقل ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے آغاز کیا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کو شدید ترین آزمائش میں بغیر کسی گناہ کے مبتلا کیا گیا، جس کا آپ بیان سابقاً پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان 25 یا 26 شخصیات کے ذکر قرآن کریم میں کیوں رکھا جبکہ لاکھوں انبیاء ہیں۔ پھر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام و بعض دیگر شخصیات جو الہی شخصیات ہیں، جیسے جناب لقمان ہیں، جناب ذو القرنین ہیں، کہ نبی نہیں ہیں یہ، ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ یا اسی طریقے سے بعض نبی ہیں لیکن ان کے واقعات ہمیں نہیں ملتے، ذوالکفل ہیں کہ ان کا تذکرہ مختصر سا آئے گا، یا اسماعیل بن حزقیل ہیں، یا اس طرح سے کہ ایک اسماعیل ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایک اسماعیل ہے جن کی لقب تھا وادق السعد۔ وادق السعد جو ہے یہ قرآن میں لقب انہیں عطا ہوا ہے، یا صادق الوعد، صادق الوعد قرآن میں وارد ہوا ہے۔ یہ جو صادق الوعد ہے، اس عنوان سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کا کیا فائدہ ہے؟ آیا کہانی بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے بور نہ ہو جائے، یا اس جگہ پہ کوئی اور مقصد ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشریت کو عنایت کرنا چاہ رہا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں جب بچوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو حضرت ابراہیم یا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعات سنا دیتے ہیں، اور وہ بھی خیالوں میں جل چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں سو جاتے ہیں۔ تو کیا واقعات سلانے کے لیے اسی طرح سے ہیں؟ کیا واقعات جو ہیں وہ بوریت سے ہٹانے کے لیے ہیں کہ یار فلاں کتاب پڑھ لینا؟ عموماً پوچھتے ہیں نا کہ اچھا پھر کیا پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں؟ تو کہتے ہیں یہ پڑھو، بور نہیں ہوگے، سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور پھر سمجھتے کہ ایک قوم تھی، انہوں نے اپنے دور کے نبی کو نہیں مانا، اور وہ انہیں کہتے رہے مجھے مانو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، پھر اللہ نے عذاب نازل کر کے سب کو مار دیا، اور ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں اپنے دور کے نبی کو، اس لیے ہم پہ تو عذاب نہیں آئے گا۔ اور وہ جو برائیاں تھیں ان کو کوئی کھول کے زیادہ بیان نہیں کیا۔ یعنی کیا مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کا؟ ادھر ہمارے پاس ایک حدیث کی روشنی میں جواب آتا ہے۔ یہ حدیث ہمارے پاس الکافی میں موجود ہے۔ الکافی میں یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، اس کے اندر اس فلسفے کو امام معصوم نے ذکر کیا ہے قصص ایوب علیہ السلام میں۔ یعنی قرآن کریم کا جو عمومی ترین، جامع ترین پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی۔ اور رہنمائی کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ کہ جب گمراہی، انسان شدید گمراہی کے خطرے میں پڑ چکا ہو۔ ہر عمل میں، مثال کے طور پہ میں کیا پڑھوں، کیا کروں، کیا چیز کھاؤں، کیا چیز کھیلوں، کس کے ساتھ
جاؤں کس کے ساتھ نہ جاؤں، کون سی بات مانوں نہ بات مانوں، یہ ساری کی ساری چیزوں میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ کہاں سے لیں ہدایت؟ وہ کتاب ہدایت، منبع ہدایت قرآن کریم ہے، وہاں سے ہم ہدایت لیں گے۔ اچھا، اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہدایت کے لیے، بس اس سے یہ پتہ لگا یہ سارے واقعات یہ کس کے لیے ہیں؟ ہدایت کے لیے ہیں۔ یہ تمام جناب ایوب علیہ السلام کا واقعہ، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، جناب مریم علیہ السلام کا واقعہ، تمام ہستیوں کا واقعہ کس لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ حتیٰ آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ کہ جس میں سب سے زیادہ انسان کے لیے سوال جواب رہ جاتے ہیں، یہ اتنا مختصر سا واقعہ اشارتاً جو ذکر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہی پہلو ہدایت کا تھا، اسی کے اندر انسان کی ہدایت ہے، اس لیے اس کو پکڑ لے۔ لہذا جس امر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے اسے بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے ایک سوال کا جواب تو ہو گیا کہ ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انبیاء لاکھوں گزرے ہیں، کوئی ایسا قوم نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو۔ جیسا قرآن کی آیت بھی ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوگی ہر خطے کے اوپر آیا۔ جیسا یہ جو ادھیان پھیلے ہوئے ہیں آج کل، تو ایک بڑا جو مذہب بنتا چلا جا رہا ہے وہ لادینیت ہے، وہ تمام ادھیان سے ٹکراتا ہے، وہ یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، دین اسلام سب سے ٹکراتا ہے۔ جتنے ادھیان ہیں آپ ان کی بنیادی تعلیمات پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کی ابتدا درست تھی۔ کوئی نبی آیا، اس نے یہ تعلیمات دی اور بعد میں یہ تعلیمات کیا ہو گئیں؟ مسخ۔ مثلا دین کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں۔ دین کا عنوان کس کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ عملی طور پہ پوری دنیا میں یہ والا ضابطہ منطبق ہوتا ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جس پر تین چیزیں لاگو ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کا فکری کوئی ڈھانچہ، سٹرکچر ہونا چاہیے، فکری منظومہ ہونا چاہیے، افکار جسے آپ عقائد کہتے ہیں، یعنی موقف کائنات کے بارے میں، انسانی خلقت کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں اس کا کوئی موقف وہ دے انسان کو۔ جیسے ہمیں دین کیا موقف دیتا ہے؟ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے، یہ کائنات ختم ہوگی، قیامت آئے، یہ سارے افکار ہیں، نبی ہے، امام ہے، رسول ہے، کتاب ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عقائد۔ اب آپ دیکھیں تمام ادھیان میں پایا جاتا ہے، افکار کے اعتبار سے تھیوری پائی جاتی ہے، وہ اللہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ان کا نظریہ ہے، بے شک تحریف شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کا نظریہ ان میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہندوؤں میں تناسخ کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا جو چیز تلاش کرنی ہے، احکام۔ دین کچھ ضوابط لازمی طور پہ دے رہا اور کچھ چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ حتیٰ ہندوؤں میں دیکھتے ہیں گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، ممنوع ہے، ان کا مقدس انہوں نے قرار دیا۔ ہر دین آ کے کچھ واجب چیزیں کرتا ہے اور کچھ ممنوع چیزیں کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے اخلاق، ہر دین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اب یہ جو دوسرا میں پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ ادھیان مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دین آیا، دین پیچھے سے ایک ہی ہے، دین واحد ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ یعنی یہ جو میں نے بیان کیا عقائد، جسے افکار کا نام دیا، احکام اور اخلاق، احکام مختلف ہیں، عقائد وہی ایک یکساں ہیں، اور اسی طریقے سے جو اخلاق ہے وہ بھی یکساں ہیں، کوئی فرق ان میں نہیں ہے۔ تحریف ہوئی بقیہ ادیان میں، وَإِلَّا دین ایک تھا، اس لیے دین جو قرآن کریم میں ادیان کی جب بات آئی تو کہا دین ایک ہے، دین حق کبھی کہا اسے، اور کبھی فقط دین کے نام سے، دین خالص کے عنوان سے، مختلف عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا تسلسل اور ان کی تعلیمات ہر خطے میں موجود ہیں جہاں بشر ہے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں سے صرف 24-25 کے نام، اور ان میں تذکرہ بھی چند کا، 7-8 کا تذکرہ، بقیہ کا تو زیادہ واقعات ہی نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت بھی آشکار ہوتی ہے، تھوڑی دقت کریں۔ انسان اس زمین پہ جب آیا اور بعد میں بھی جو انسان آئیں گے، یہاں تک کہ یہ کرۂ ارض وہ اختتام تک پہنچ جائے اور تباہ ہو جائے، اور پھر دوبارہ سے نسل انسانی ایک اور کرۂ ارض کے اوپر آئے گی، جب بھی بشر آئے گا تو بشر آزمائش کے ہمراہ آئے گا،
اور اس آزمائش میں بشر کو جہاں پہ ایک شیاطین ہیں کہ وہ انحراف کی طرف ڈالیں گے، حجج الہی اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس اثناء میں جو نعمتیں اور مصیبتیں اس کے لیے اللہ نے قرار دی، کیونکہ اگر آپ نعمات اور مصیبتوں کو بندے سے ہٹا دیں آزمائش ختم ہو جائے گی۔ وہ شیطان نے کس کے سہارے بہکانا ہے ہمیں؟ ہے نہیں کوئی ایسی نعمت بھی نہیں ہے اور مصیبت بھی نہیں ہے۔ وہ فرشتے نے کس کے ذریعے سے ہدایت کی طرف لانا ہے؟ یعنی پیسہ ہی نہیں ہے تو غریبوں پہ خرچ کر کے کون سا ثواب لیں؟ وہ جسم کو درد نہیں ہوتا تو صبر کہاں سے آنا ہے؟ اسی طریقے یعنی نظام زندگی نہیں چل سکے گا اگر نعمت اور مصیبت نہ ہو۔ مصیبت ہو تو پھر یہ سارے، مثلا ہم میں سے کون ہے کہ جو صبر کے خزانے کو لینے کے لیے خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نیکی کی اور طرح طرح سے تکلیفیں ڈال دی تاکہ صبر کریں۔ جو صبر نہیں کرتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ڈبل نقصان، پھر بدترین جہنم میں جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سب سے زیادہ احمق اور نادان یہ خودکشی کرنے والا ہے، انتہائی نقصان کا سودا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو دنیا سے بھی جان چھٹے گی اور دوسروں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، یعنی میری شخصیت کیا تھی۔ اور وہ جس تکلیف کی وجہ سے یہ قدم اٹھا رہا ہے اس طرح کی 1000 گنا بڑی تکلیف میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ یعنی پہلے ہاتھ دبانے کی حد تک تکلیف تھی، اب اسے گلا کاٹنے کی ابدی تکلیف مل گئی۔ پہلے صرف سوئی چبھنے کی تکلیف تھی، اب اسے ہمیشہ کے لیے پورا بدن جلنے کی تکلیف مل گئی۔ اب کتنا وہ سوئی کی تکلیف پہ چیخ پکار کر کے بھاگ رہا تھا، اب تو پورا بدن اس کا جلایا جا رہا ہے، اب کہاں بھاگے گا؟ اب تو فرار نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ ذہنی مریض جو افراد بنتے ہیں، مصیبت کی آزمائش جو ہے اس کا فلسفہ نہ سمجھنے کے لیے ہے۔ اس لیے بہت سارے افراد ہیں وہ آرام سے یہاں پہ، جیسے آپ طلاب میں دیکھیں یار، اس جگہ جاؤ گے تو ادھر تو صبح سے رات تک رہنا پڑتا ہے، اور پڑھائی کرنی پڑتی ہے، جیل میں بند کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا ہے، یعنی اس کو نفس کی غلامی کا درس دے کے آزادی، حقیقی آزادی سے اسے دور لے گئے۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نعمت اور مصیبت نہ ہو تو زمین تو ختم، زمین پہ کوئی زندگی ہی نہیں آباد ہوگی۔ اور اس مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا لطف اور رحمت شامل ہے یہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے، کیونکہ صبر کا نتیجہ آخری زندگی میں جو حسن اور زیبائی ہے، جو بہترین زندگی ہے اگلی زندگی، وہ صبر کی اساس کے اوپر ہے۔ صبر نہیں ہے تو مردہ زندگی ہے۔ روایات کے کلمات بہت واضح ہیں، الصبر رأس الایمان، صبر کیا ہے؟ ایمان کا سر ہے۔ اور پھر بعض روایات میں بیان کیا گیا اگر سر کاٹ دیا جائے اور بدن سالم رکھا جائے تو کوئی فائدہ دے گا؟ گردے شردے اس کے بہترین ہوں، جگر اس کا، دل اس کا، ساری نہیں ہے تو میت ہے، مردہ ہے۔ اسی طرح سے جب ایک انسان جو صابر نہیں ہے قبر میں اٹھایا جائے گا تو اس کی پوری زندگی مردہ ہوگی، پوری زندگی۔ مردہ کیا ہوتی ہے؟ مردہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی جینے کے سب وسائل اس سے چھین لیے گئے، نہ اس کے اپنے اہل و عیال پاس ہے، نہ اس کے پاس صحت موجود ہے، نہ اس کے پاس کوئی گرمی سے بھگانے کی چیز موجود ہے، نہ سردی سے بچانے کی چیز موجود ہے۔ کیڑوں مکوڑوں سے اسے ڈر لگتا ہے، وہی کیڑے مکوڑے اوپر چل رہے ہیں اور یہ نہیں بھگا سکتا۔ مردہ یہی ہوتا ہے نا۔ مثلا ہمارے یہاں لال بیگ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس کی شکل جو ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو آپ وہ سمجھیں کہ اب مردہ پڑے ہوئے ہیں، اب وہ سر کے اندر ناک سے بھی گھس رہا ہے، تو کان سے بھی گھس رہا ہے، یہ ہٹانا چاہ رہا ہے، وہ صحت مند تندرست ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے کہ اچھا ابھی منہ کی طرف آتا ہوں، پھر منہ میں ایک دورہ اور چکر لگا کے جاتا ہے، پھر کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اب یہ خواب میں اس طرح دیکھتے ہیں، وہ اس کی زندگی اسی طرح سے رہ جائے گی۔ صبر ہے کہ جو اسے فوراً ہٹا دے گا، صبر ہے کہ پاس ہی نہیں آنے دے گا، صبر ہے کہ فوراً بھگا دے گا۔ اگلا زندگی ہماری اسی طرح ہے۔ صبر ہے کہ جو رفیق بن جائے گا، صبر ہے کہ جو دوست اور ہمارا بہترین ساتھی بن جائے گا۔ صبر نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی بسر کریں گے؟ حتیٰ کہ بڑی ڈرونی شکلوں والی کوئی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے جیسے آ رہی ہیں رنگ اڑتا جا رہا ہے، اب تو ہو گئے اغوا، جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے نا، خوف شدید طاری ہو جاتا ہے، تو صبر فوراً آڑے آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا تم چاہتے ہو؟ وہ انہیں بھگا کے دم لے گا صبر۔
اب صبر کیسے ایجاد ہو مجھے بتائیں؟ وہ تو مصیبت میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، نہ وہ بدن کی درد چاہتا ہے، نہ وہ کوئی اضطراب نفس میں برداشت کرنا چاہتا ہے، نہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، مختلف حوادث کے ذریعے سے اس کو ایک ایسی حالت میں ڈالا کہ چار نہ چار کرے صبر، وہ چیخے گا تب بھی صبر کرنا، چلائے گا تب بھی صبر، البتہ شکوہ شکایت اس نے کر دیا، اب صبر نہیں ہے۔ صبر حسین ترین ایک امر بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب یہ واقعات، اب اس سے آپ کو پتہ لگا، اس کا یہ مطلب ہے انسان بے شک آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو جائے، بے شک آخر الزمان میں پیدا ہو جائے، نعمات اور مصیبتوں سے تو آزمایا جائے گا۔ وہ یکساں ہیں نعمات اور مصیبتیں یا جدا ہیں؟ صرف شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ پہلے مٹھائی جو ہے وہ دیسی طریقے سے پلیٹ میں ملتی تھی، اب پیکٹ میں مل جائے گی۔ پہلے جو ہے بندوں کے ہاتھ بناتے تھے، اب مشینیں بنانے لگ جائیں گی۔ پہلے راستے سخت ہوتے تھے، اب ان پہ تارکول لک ڈال کے انہوں نے مضبوط روڈیں بنا دیا۔ پہلے بلڈنگ در بلڈنگ وہ پہاڑوں کے ذریعے کھڑی کیا کرتے تھے، یا جو بھی ٹیکنیک تھی کہ آج بھی سائنس حیران ہے کہ اہرامی مصر یا تدمور میں جو 3000 سال پرانے آثار ہیں یا دیگر دنیا کے علاقوں میں وہ کیسے وجود میں ہے، کیسے وہ انہوں نے اتنے بھاری پتھر اوپر بغیر کرینوں کے پہنچائے، وہ حیران ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے نعمت اور مصیبت کے آنے جانے کا زیادہ سبب نہیں بنتی، اس کے لیے فراہمی کا سبب بن جائیں گی کہ نعمت کو بہتر طریقے سے استعمال کرے، مصیبت کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر لے۔ مصیبت آئے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، آندھی آئیں گی، کوئی غریب ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی مریض ہوگا، کوئی سختی میں پڑ جائے گا، کسی کے والدین لے لیے۔ آپ چھوٹے بچوں کے صرف تصور وہ کریں، بچے تو کام کے رہ جاتے ہیں، ہمارے والدین ہی نہیں ہیں، ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ لہٰذا والدین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب انہی کے اندر اللہ نے آزمائشیں رکھ دی۔ ان مصیبتوں اور نعمتوں میں بعض سخت آزمائشیں ہیں یا نہیں؟ بعض کیا ہیں؟ سخت آزمائشیں ہیں۔ یہ اصل ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہے۔ جو سخت آزمائشیں ہیں کیسے نکلیں؟ یعنی کوئی کہے گا کہ میں اس قدر مریض تھا، اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، تو کیسے نماز یا اللہ میں پڑھتا؟ تو خدا کہے گا کہ فلاں، اگر یہ کہے کہ تم میں طاقت تو تھی، یہ بحث کرے گا بیجا۔ ایسے ہوتا نا، آپ کسی سے بھی کہیں کہ نہیں تم میں اتنی، کہ آپ کو میری حالت نہیں پتہ تھا، آپ کو پتہ تھا نا میں کیسا بیمار تھا، یا آپ کو اندازہ نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، بڑے شقی ہیں، سخت دل ہیں، یعنی بتانا وہ چاہ رہا ہے۔ صحیح ہے، مجھ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، میری بات بھی نہیں آپ پوری ہونے دیتے، زبردستی مجھے آپ دبا دیتے ہیں، یہاں پہ وہ خدا سے بحث کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نمونے بشریت میں رکھے ہیں جن کے بارے میں وہ اقرار کرے کہ یہ مجھ سے زیادہ مشکل میں تھا، اور وہاں پہ خداوند متعال اسی طرح کے بندے کو لے کے آئے گا، اب بتاؤ تم زیادہ مشکل میں تھے یا یہ زیادہ مشکل میں تھا؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تم نے کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کیا؟ لہذا چن چن کے وہ واقعات جو انسان کے لیے بہت، وہ مصیبت یا نعمت بہت بڑا بہانہ بنتی تھی، اور اس بہانے کے دوش میں وہ اپنے آپ کو مبرہ کرنا چاہتا تھا، ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے واقعات رکھ دیے، اور ان کے ذریعے سے خداوند متعال نے بشریت کی ہدایت کی۔ ہو سکتا ہے کیونکہ میں بڑا مریض تھا، یہ وہ فلاں، ایوب علیہ السلام سے زیادہ سختی اس کی پر آئی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں مجھے بھی اللہ نے حسن و جمال دیا تھا اور اگلے کو بھی حسن و جمال دیا تھا، یہ حسن و جمال کی قوت میرے اندر نہ ہوتی، اور یہ اوج جوانی اور یہ فراہم شدہ اتنے زیادہ وسائل زندگی، میں کبھی بھی گناہ میں نہ پڑتا۔ دیکھیں کتنی خلق خدا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئی، تو مجھے وسائل مہیا ہوئے تو میں تو اس حوالے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ پروردگار تو نے ساری چیزیں دیں۔ خداوند متعال یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے گا، یہ بھی تو بچ گئے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے گا میری اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، اس اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میں مضطرب تھا، لوگ تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ خداوند متعال وہاں فرمائے گا جناب زکریا کو لے کے آئے گا، دیکھو اسے بھی تو لوگوں نے گالیاں دیں، تانے دیے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ قرآن کریم نے وہ پیغامات کو ابھار دیا اور ہستیوں کو ابھار دیا کہ جس میں راہ نجات ہے، جب اس مصیبت میں پڑیں اور نکلنا چاہیں یا مقابلہ کرنا چاہیں، بس اس مصیبت سے وابستہ ہستی کا مطالعہ کر لیں، قرآن میں آپ کو وہ
مل جائے گی۔ آئیں اس حوالے سے اب ہم روایت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الکافی کی اس روایت میں کہ بہار میں بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 12 میں سے ذکر کیا ہے، ان اللہ عز وجل یبتلی المؤمن بکل بلیۃ۔ یہ اس سے اگلی روایت ہے، یہ بھی دلچسپ ہے۔ بہرحال اب آغاز کر دیے تو میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اس میں چند سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلا میں مبتلا کرتا ہے، وَيُمِيتُهُ بِكُلِّ مِيتَةٍ، اور ہر قسم کی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ درندے کھا جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، ڈوب جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، کوئی چیز ڈس لیتی ہے، زہر سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، سانس روک دیا، بہت ساری اموات ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے۔ وَلَا يَبْتَلِيهِ بِذِهَابِ عَقْلِهِ، لیکن اس کو دیوانہ کر کے اللہ تعالیٰ، عقل اس کی زائل ہو جائے، اس طریقے سے اللہ موت کا شکار یعنی مبتلا نہیں کرتا، یعنی دیوانہ ہو جائے، عقل اس کی زائل ہو جائے۔ اما ترى ایوب کیف سلط ابلیس علی مالہ وعلی ولدہ وعلی اہلہ، کیا تم نے ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ ان کے مال، آل، اولاد، اہلیہ سب کے اوپر ابلیس کو مسلط کیا گیا، وعلی کل شیء منہ، اور جو جو چیزیں ایوب کے قریب تھیں، وَلَمْ يُسَلِّطْ عَلَىٰ عَقْلِهِ، وہ سب پہ مسلط ہو گیا لیکن عقل ایوب علیہ السلام پہ نہیں مسلط ہو سکا۔ تورک اللہ، کیوں اللہ نے اس کو تر کر دیا، عقل کے پہلو پہ شیطان کو، ابلیس کو نہیں صلاحیت کرنے دیا، لِيُوَحِّدَ اللَّهَ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی توحید کو بیان کریں، خداوند متعال کی عبادت کریں۔ اگلی روایت ہمارے پیش نظر تھی، یہ بھی اس حوالے سے دلچسپ ایک روایت ہے۔ خاص مومنین پہ اللہ کا یہ لطف ہوتا ہے، ان کی عقل سالم رہتی ہے، خصوصاً آپ اپنے علماء، فقہا اور اپنے مفسرین، محدثین کو دیکھیں، آخری عمر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین ان کو ذہن اور حافظہ دیا ہوتا ہے۔ وہ پھر موت کے قریب جا کے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے کہتے ہیں کہ موت کے قریب ایک جو حادثہ ہے وہ الگ ہے، یہ زندگی کی بات ہے، زندگی بھر انہیں ذہاب عقل کے زائل ہونے سے آزمایا نہیں۔ اس روایت کو توجہ سے سنیں، اس روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی الکافی میں ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 12 میں ذکر کیا ہے، تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْحَسْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّتِي قَدْ اُفْتُتِنَتْ فِي حُسْنِهَا، روز قیامت ایک بڑی حسین جمیل خاتون کو لایا جائے گا جس کو اس کے حسن کے ذریعے سے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، جس کو اس کے حسن کی بنیاد پہ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا۔ فتقول، یعنی گناہوں میں پڑ گئی، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے گناہوں میں بری طریقے سے مبتلا ہوئی۔ وہ کہے گی، یا ربی، اے میرے رب، حسنت خلقی، کیا خوبصورت تو نے میری خلقت کو بنایا، حتی لقیت ما لقیت، پھر جس گناہ کی شکار ہوئی میں تو وہ ہوئی، چونکہ تو نے مجھے حسین بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا۔ فیجاء بمریم، اسی ٹائم جناب مریم علیہ السلام کو لایا جائے گا، فیقال انت احسن او ہذہ، تم زیادہ خوبصورت تھی یا مریم سلام اللہ علیہ زیادہ خوبصورت ہیں؟ قد حسناها، ہم نے مریم کو بھی تو خوبصورت بنایا تھا، فلم تفتتن، لیکن یہ تو کسی فتنے میں گرفتار نہیں ہوئی، یہ تو اپنے پروردگار کے سامنے عاجز، منکسر، متواضع، تمام گناہوں سے محفوظ، اس طرح سے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنے والی تھی کہ یعنی اتنی عظیم خاتون کے قرآن میں ان کے نام کی سورہ نازل ہو گئی۔ وَيُجَاءُ بِالرَّجُلِ الْحَسَنِ، پھر ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا، الَّذِي قَدْ اُفْتُتِنَ فِي حُسْنِهِ، جو اپنے حسن میں ہی گرفتار ہوا، یعنی یہی آزمائش اس کے لیے بن گئی۔ فَيَقُول، اسے کہا جائے گا، وہ یہ کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، حسنت خلقی، بڑا بہترین تو نے مجھے خلق کیا، حتی لقیت من النساء ما لقیت، پھر جو خواتین کی آزمائش میں میں گرفتار ہوا سو ہوتا چلا گیا، کیونکہ خوبصورت تو وہ مائل خواتین اپنی طرف کرتی ہیں۔ فیجاء بیوسف، پھر یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا، ویقال انت احسن او ھذا، یہ زیادہ خوبصورت ہے یا تم زیادہ خوبصورت ہو۔ قد حسناہ، یوسف علیہ السلام کو بھی تو ہم نے انتہائی خوبصورت بنایا تھا، تمہارے پاس تھوڑا سا حسن تھا اسی نے گرا دیا تمہیں،
ہوتا ہے نا ایک بندہ جب تک 10 روٹیاں نہ کھائے پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور ایک آدھی روٹی کے اوپر ہی پیٹ بھر جاتا ہے، وہ اتنی سی مقدار پہ صبر نہیں کر سکتا، اور یہ اتنی وسیع مقدار کے اوپر صبر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے۔ تو وَلَمْ يُفْتَتَنْ، لیکن یوسف علیہ السلام فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وَيُجَاءُ بِصَاحِبِ الْبَلَا، پھر ایک مصیبت زدہ کو لایا جائے گا، جس کی اولاد مر گئی، گھر بچھڑ گیا، زوجہ بچھڑ گئی، اور مصیبتیں اس کی اوپر آ گئی ہوتی ہیں، بیماری سے لڑ لڑ کے تھک گئے، ہر طرف چلے گئے، بیماری نہیں جان چھوڑتی۔ الذی قد اصابتہ الفتنۃ فی بلائہ، کہ وہ اس کی بلا کہ جس نے اس کو فتنے میں ڈال دیا، اس بلا کے ساتھ وہ مبتلا ہو گیا۔ فیقول، وہ شکوہ کرے گا رب کی بارگاہ میں، یا ربی شددت علی البلا، بہت میرے اوپر بڑی بلائیں تو نے بھیجی ہیں، حتیٰ افتتنت، یہاں تک کہ میں ان میں مبتلا ہو کے رہ گیا اور تیری حدود سے تجاوز کرنے لگ گیا۔ فیؤتی بایوب، پھر ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ فیقال ابلیتک اشد ام او بلیت ھذا، بلیتک اشد او بلیت ھذا، تمہارے اوپر جو مبتلا ہوئی بلائیں سے تم مبتلا ہوئے وہ زیادہ سخت ہے یا ایوب علیہ السلام کی بلائیں؟ فقد ابتلیٰ، اسے کئی آزمائشوں میں ایک ساتھ مبتلا کیا گیا، فلم یفتتن، لیکن شیطان اسے بہکا نہیں سکا۔ یہ بیان آپ نے ملاحظہ کیا، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 4 جگہوں پہ نام آیا ہے، اور انہی بلاؤں کے تذکرے میں ہی آیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ تفسیر قمی میں وارد ہوا ہے، ہم الکافی سے پڑھتے ہیں، اور بقیہ اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ تفسیر قمی سے تیزی سے مطالعہ کریں گے، کیونکہ شیطان نے خصوصی طور پہ ان کے لیے اپنے تمام کے تمام حربے استعمال کیے، لیکن ناکام۔ یعنی اگر کوئی تمام نعمات الہیہ کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کی رعایت کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اپنی پوری توانائی کے ساتھ کرے، تو وہ پھر بہت بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا، اور اگر اس نے استقامت دکھائی شیطان ناکام ہو جائے گا۔ ابلیس کو ناکام کرنے کے لیے کسی چیز کی اگر ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پرعزم ارادہ، جسے استقامت کہتے ہیں، پرعزم ارادہ۔ عرفاء کی زبان میں خلاصہ انسان سیر و سلوک کی تمام منازل اگر طے کرنا چاہتا ہے یا اعلیٰ منازل پہ پہنچنا چاہتا ہے، ایک کام کرے، اور وہ ہے کہ اللہ کے لیے فقط اللہ کے لیے، یعنی سامنے اللہ ہو، اس کے ہر چیز کے پیش نظر اللہ، پرعزم ارادہ رکھے۔ اگر پرعزم ارادہ رکھے، ارادہ نہ توڑے، مثلا 1000 دفعہ ایک ذکر پڑھنا ہے، ارادہ نہ توڑے، نماز شب پڑھنی ہے، ارادہ نہ توڑے، روزے رکھنے، ارادہ نہ توڑے، ڈگمگائے نہ، وہ ارادے کے اندر انسان پوشیدہ ہے۔ ارادہ اور محبت 2 ایسے عنوان ہیں جو انسان کو کامل عارف بنا دیتے ہیں، کامل عارف، اگر انسان ان 2 کو اپنے وجود کے اندر صحیح طریقے سے برپا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آئیں اب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں اور ابلیس کی اس حرکت کو جانتے ہیں، اور اس کی زیادہ کھلی دشمنی کب شروع ہوتی ہے؟ جتنا نیک اتنی شدید دشمنی، جتنا نیک اتنی شدید دشمنی۔ لہذا الکافی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ معتبر صحیح سند روایت ہے، علل الشرائع میں معتبر صحیح سند روایت ہے، علل الشرائع سے میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھ رہا ہوں جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ انما کانت بلیۃ ایوب، کہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیوں بلا ایوب کے اوپر آئی، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ نے جو انہیں نعمتیں دی تھی وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اور حد اقل شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کل ہم یہ ملاحظہ کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ حد اقل اللہ کا شکر ادا کرنا، نعمتوں کو حرام میں استعمال نہ کرنا، نہ نعمتوں کو حرام میں۔ اور حد اقل کفر کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حرام میں استعمال کیا جائے، اس لیے کہ جس نے اللہ کا کفر کیا ان عذابی لشدید۔ بس یہاں پہ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، حدود الہیہ کو پورا کیا، عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ تو ابلیس اس زمانے میں جو عرش کے نیچے تھے مقامات اور تدبیر جو کی جاتی تھی، ان چیزوں سے وہ
محجوب نہیں تھا، واقف ہو جاتا تھا، مانع نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بعد آسمانوں پہ پرواز سے ممنوع کر دیا گیا۔ اب جب اس نے اوپر چڑھ کے ایوب علیہ السلام کا عمل دیکھا جو نعمت شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، تو حسدہ ابلیس، کیونکہ ابلیس نے تکبر اور حسد تو کرنا ہے۔ آپ لمبے سجدے کریں گے تو اتنے ہی اندر جذبات اٹھیں گے، شہوات اٹھیں گی، غضب اٹھے گا، برداشت کرنا ہے۔ سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے یہ جو بالفرض اتنے خلوص سے خدمت انجام دی ہے مومنین کی مجلس میں یا جشن میں، یا یہ جو میں نے مومنین کے لیے اتنا اہتمام کھانے کا کیا تھا، آخر اس نے ثواب ضائع تو کرنا ہے نا، تو وہ ثواب ضائع کرے گا اور بڑی تعریف کرے گا کہ فلاں ہے بہت اچھا، لیکن کہہ کے پھر غیبت کا گناہ کبیرہ انجام دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں ساتھ غضب شامل ہو تو ساتھ تہمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ اس چیز کو ملاحظہ کریں کہ ابلیس نے حسد کی بنیاد پہ، تکبر کی بنیاد پہ کیا کرنا ہے؟ اس نے ہمارا سارا کا سارا عمل ضائع کرنا ہے، سارا کا سارا عمل ضائع کرنا ہے۔ یہ وجہ کہ ابلیس جو ہے وہ آخری وقت میں انسان کے پاس آ جائے گا۔ یہ روایت ہمارے موضوع کے اوپر آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، وَإِلَّا یہ معنی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہے کہ اس کا اصل کام کیا ہے۔ اصل وہ جو چیز چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ عمل اس کا ضائع ہو جائے۔ صحیح ہے؟ وجہ کیا، کیوں یہ چاہتا ہے؟ آپ کہیں گے یار تمہیں تکلیف کیا ہے مجھ سے، میرا تم سے تعلق نہیں ہے، تمہارا مجھ سے تعلق نہیں ہے، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تو کیا کہے گا؟ تکبر اور حسد، حسد کی آگ میں جل رہا ہے، تکبر کی آگ میں وہ جل رہا ہے۔ ایک حدیث وارد ہوئی ہے الکافی میں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا دشمنی کس نوعیت کی ہے، اور اس سے یہی نوعیت کی دشمنی کریں، یعنی جب جتنا نیک عمل انجام دیا ہے اتنی شدت کے ساتھ ابلیس کا حملہ ہوگا، اور ابلیس کا حملہ ہوگا اسی طریقے سے کہ وہ اندر زینت کو برپا کرے گا، غضب کو برپا کرے گا، سرکشی کو برپا کرے گا، فساد کو برپا کرے گا۔ اور اگر انسان نہیں اس بات کو سمجھے گا تو وہاں پہ انسان ہمیشہ دلیل لے کے آئے گا، دیکھو میں نے یہ کام کیا تھا۔ یہ زبان ہے شیطان کی، وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ ابلیس کی زبان ہے۔ معذرت خواہی کی زبان یہ فرشتے کی زبان ہے۔ کہو کہ استغفر اللہ، کہو کہ میں اے اللہ تیری جانب توبہ کرتا ہوں، اتوب الیہ۔ توبہ کی زبان، استغفار کی زبان، پشیمانی کی زبان، یہ فرشتے کی زبان ہے۔ اکڑ کی زبان، بہانوں کی زبان، یہ ابلیس کی زبان ہے۔ لہذا روایت کو ملاحظہ کریں آپ۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرماتے ہیں ما من احد، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، یحضر الموت، موت اس کے اوپر حاضر ہو جائے، الا وکل بہ ابلیس من شیاطینہ، اپنے شیاطین سے حملہ کرا دیتا ہے۔ وہ خصوصی موکل بندے نہیں جیسے ہوتے فلاں بندے پکڑ کے لے آؤ جی، بندے بھیج دیے اس کے پیچھے، تو ابلیس نے کیا ہے، شیاطین بھیج دیتا ہے، اور وہ وکیل ٹھہراتا ہے۔ جس کے اوپر بھی موت کا وقت آتا ہے اس کے اوپر وکیل ٹھہرا دیتا ہے۔ انسان ہر روز مرنے کی پریکٹس کرتا ہے، قرآن کریم کی زبان میں ہر روز مرنے کی، یعنی واقعاً مرتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں، یعنی 99% یا اس کے قریب قریب مر جاتا ہے، ہر روز مرتا ہے، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ نیند۔ نیند ہی موت ہے۔ مثلا آپ کو یہ پریشانیوں میں اگر مرا تو کیسا لگوں گا؟ کسی کے ذمہ لگا دیں کہ میری سوتے ہوئے ایک تصویر کھینچ دیں، اسی طرح ہوگا۔ کسی کو یہ ہو پریشانی کہ مرنے کے بعد میں کہاں پہ ہوں گا، کیا کروں گا، وہ جو سوتے ہوئے کرتا ہے بس وہی کرے گا۔ اچھا میرے جسم کے ساتھ کیا جائے گا، وہ جیسا تمہارا پڑا ہوتا ہے جسم ویسا ہی ہوگا۔ ابھی تو وہ ہلاتے ہیں تو پھر جاگ جاتا ہے، نہ جاگے تو پھر وہ دور اپنے محلوں سے جا کے پھینک کے آ جائیں گے، پھر تذکرہ کرتے ہوئے بھی بدن کا ڈریں گے کہ کوئی بدرو نہ بن کے آ جائے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ موت ہر روز آ رہی ہے انسان پہ، ایسا نہیں ہے، اور موت آتی ہے تو شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صبح و شام کے اعمال والی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو جاگنے کے اوپر اتنے اعمال نظر نہیں آئیں گے جتنے سونے کے لیے ہیں۔ وضو کر کے سو، سورہ واقعہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، 3 کل پڑھو، فلاں فلاں ذکر پڑھو، وہ سورہ واقعہ پڑھتے پڑھتے ہی سو جائے گا،
تجربہ کر کے دیکھیں آپ، صحیح ہے، وہ شدید نیند اس پہ آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو اتنے اعمال ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ شیاطین اسی کثرت سے، یہ ہے جہاد کا حکم، جہاد کرے گا تو ادھر بچ پائے گا، وَإِلَّا یہ جو نیند ہے یہ کمانے کا موقع ہے، یہ مکاشفات کے لیے اللہ نے رکھی ہے، تجلیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند رکھی ہے کہ اس سے تم کما کے لاؤ۔ اتنا جاگتے بھی نہیں کما سکتے جتنے تم سیر روحانی خواب میں سوتے ہوئے کر سکتے۔ بہرحال ما من احد یحضرہ الموت، کوئی ایک ایسا نہیں ہے موت اسے حاضر نہ ہو، الا وکل بہ ابلیس من شیاطینہ، کہ اپنے شیاطین ابلیس اس کے اوپر موکل قرار دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ ایک ہے من یأمرہ بالکفر، ایک کفر کا حکم دے رہا ہوگا۔ کفر کا حکم اس طرح نہیں ہے کہ کالی شکلیں بنا کے دے رہا ہوگا، اسے پتہ ہے کہ میں نے اسے کفر پہ کیسے لانا ہے۔ کہیں گے یار ایک بڑا وہ محفل اس کے لیے خواب دیکھتے ہیں نا، شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، بڑی محفلیں خوبصورت سی بنا دے گا، دوست احباب اس کے قریب قریب ان کی شکلیں ایجاد کر دے گا، اب وہ مشروبات پی رہے، کہے گا یار تم ایک دفعہ چکھ تو لو نا، چکھنے میں کیا عیب ہے، یا یہ جملہ بول دو نا، کیا ہوگا، اس سے طیش ملائے گا، غصہ ملائے گا۔ اس طرح سے حکم دیتا ہے کفر کا، خالی کفر کا حکم تو نہیں دیا جاتا۔ یأمرہ بالکفر وَیُشَکِّکُہُ فِی دِینِہِ، اس کے دین میں اسے مشکوک کر دے گا۔ جیسے خواب میں دیکھتا ہے یار تم نے تب بھی تو بڑی دعائیں مانگی تھی، کون سی قبول ہو گئی، تم گھر گئے تھے تو گھر تو تمہارا ہے ہی دینی طبقہ، یعنی عالم ہے یا متدین طبقہ ہے یا انجمن کا ہے، وہ دیکھو وہ تو کیا تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ دین ہے کہ نہ تمہیں کھیلنے دیتا ہے، دین ہے نہ تمہیں کھانے دیتا ہے، دین ہے نہ تمہیں صحیح طرح سونے دیتا ہے۔ چھوڑو اس دین کو، شک ڈالے گا اس میں، لیکن بڑا حسین منظر بنا کے شک ڈالے گا، بس ایک شک ڈال رہا ہے، ایک کفر کا حکم دے، حتی تخرج نفسہ، یہاں تک کہ اس کی جان بدن سے نکل جائے گی۔ فمن کان مؤمنا، جو مومن ہوگا، لم یقدر علیہ، اس کے اوپر ابلیس کی قدرت نہیں چلے گی۔ فاذا حضرتم موتاکم، یہ امام کا اب کہنا ہے، فرمانا ہے، اگر تم دیکھتے ہو کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت کی حالت طاری ہو گئی ہے، فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسے تعلیم دو، سکھاؤ لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ یہ والا جھگڑا وہ کر سکے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ، اور یہ تعلیم دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے۔ بار بار یہ تعلیم، حتیٰ ولایت کی تعلیم دو، جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا کہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام و بارہ ائمہ علیہ السلام کی اسے تعلیم دو، تاکہ وہ ان شیاطین سے کیا کر سکے، جھگڑ سکے۔ آپ کی آواز فرشتے کی آواز بن جائے گی، کیونکہ فرشتہ تو چیخ چیخ کے اسے کہہ رہا ہے، اس نے اس کا گلا ہی گھونٹا ہوا ہے، یعنی وہ کان ہی بند کیا ہوا ہے، ہوتے ہیں نا بہرے ہو گئے کان سے، سنا ہی نہیں تھا ساری عمر، کہاں چلایا ہی نہیں کہ فرشتے کی سن سکے، ایک ہی طرف کھولی ہوئی تھی کہ اس سے ساری لذتیں اور شہوتیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ادھر جو تلقین ہوگی یہاں پہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتے بھی اسے ابھار رہے ہیں اور آپ بھی ماحول بنا کے ابھار رہے ہیں، کیونکہ آپ کے چند جملوں سے ہی آدھے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ انسان کے جو نورانی ماحول بناتا ہے، جیسے وضو کر کے آنا، کچھ شیاطین جو ہے وہ برے طریقے سے بھاگ جائیں گے۔ وہاں پہ آپ کا خدا کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ تعلق قلبی قائم کرنا، فرشتے اس سے بھاگ جائیں گے، نورانیت آپ کی بڑھ جائے گی، نورانیت گھیرنے لگ جائے گی۔ لہذا یہ عمل انجام دینا چاہیے وہاں پہ، اسی لیے باوضو ہو کے آنا چاہیے۔ یہ جو مجنب ہوتا ہے یا خاتون ایام حیض میں ہوتی ہیں، ان حالتوں میں کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، ہٹا دیں اسے، سکرات موت کے وقت قبلہ رخ کریں، صحیح ہے، نورانیت، کیونکہ تاکہ اس شیاطین سے جو سخت جھگڑا اس کا جہاد چل رہا ہے اس میں کامیاب ہو سکے۔ آئیں اب آپ واپس اس طرف کہ یہ واقعہ کہ ابلیس فقط یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھ رہے ہیں، صرف ان کا اکیلا تنہا واقعہ نہیں ہے، حسادت نبی سے پھر اس کے درجے کی ہوگی، اور ہم سے جہاں پہ اس نے کرنا ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی کام کرنا ہے، گرانا ہے، عمل ضائع کرنا ہے، برباد اسے کرنا ہے۔ لہذا جب کوئی اچھا عمل انجام دے اتنا زیادہ خطرے کا احساس کریں ابلیس سے، کیوں وہ ضائع کرنے آئے گا، اور آئے گا بھی انہی طریقوں سے آئے گا۔ آگے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ پروردگار اگر ان نعمتوں کے شکر کے اوپر جو تو نے دیا ہے،
اگر تو نے یہ دنیا کی نعمتیں ایوب کو نہ دی ہوتی تو اس نے کون سا نعمتوں میں شکر ادا کرنا تھا؟ ذرا نعمتوں میں اور ایوب میں ان ذرا فاصلہ تو لے کے آ، تب پتہ لگے گا کہ ایوب کوئی نعمت کے اوپر عمل نہیں کرتا، یعنی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دنیا پر شیطان اور ابلیس کو مسلط ہونے کی فرصت دے دی، موقع دے دیا، قدرت دے دی۔ اب وہ آیا تو کتنے ظالمانہ طریقے سے آئے گا۔ اب آزمانا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو، اللہ تعالیٰ اپنے عبد کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے تو وہ کس دشمنی کے ساتھ آئے گا، پورے حسد اور انتقام کی اس نے بھڑاس نکالی جسے کہتے ہیں۔ کیونکہ آزمانا نا، ایک بندے کو ایک دو چیزیں چھین کے آزما سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس نے جو حسادت پھر نکالی ایوب علیہ السلام سے، جتنی قدرت دی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس نے نکالی۔ کس طریقے سے کہ یہاں پہ مختصر ہے بیان اور تفسیر قمی میں تفصیلی ہے۔ بہرحال یہ والی روایت پوری کر لیں۔ وہ آیا اور اس نے کیا کہ ساری دنیا چھین لی۔ صرف ادھر اتنا سا بیان ہے، ساری کی ساری دنیا چھین لی۔ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ دُنْيَا وَلَا وَلَدَ إِلَّا أَهْلَكَ، اس نے نہ دنیا رکھی نہ اولاد رکھی، سب ختم، صرف اہلیہ باقی رہ گئی۔ کل ذالک الا اہلک کل ذالک، کل ذالک، سب کو ہلاک کر دیا، یعنی کوئی بھی نہیں رہا۔ بعد میں اہلیہ بھی چھن گئی۔ اہلیہ جو پاس آتی تھی کہ تفسیر قمی والی میں وارد ہوا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں، وہ بھی بعد میں چلی گئی۔ وَهُوَ يَحْمُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، تمام مشکلات میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ ایوب کیا کر رہے ہیں؟ تمام مشکلات میں اللہ کی حمد۔ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، وہ دوبارہ لوٹ کے آیا اور کہا یا رب ان ایوب یعلم انک سترد الیہ دنیاہ، یہ چیزیں تو میں نے اولاد بھی چھین لی، دنیا بھی چھین لی، بھیڑ بکریاں چھین لی، اہلیہ بھی دور کر دی۔ اب انہوں نے اٹھا کے نا پھینک دیا تھا باہر کوڑے والی جگہ پہ ایوب علیہ السلام کو، لیکن اس واقعے کے بعد اب جو آ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا پہ مسلط کرنے کی قدرت دی تھی، بدن پہ تو نہیں دی تھی نا۔ اب جب دوبارہ آیا تو کہا کہ پروردگار ایوب کو پتہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں تو واپس پلٹا دے گا، لہٰذا اگر ہے تو مجھے اس کے بدن کے اوپر مسلط کر، یہ قدرت دے دے کہ میں ایوب علیہ السلام کے بدن کے اوپر مسلط ہو جاؤں۔ تو خداوند متعال جو ہے وہ بدن کے اوپر بھی دے دی۔ کہا کہ اب میں بدن پہ جب مسلط ہوں گا دیکھتا ہوں کیسے یہ تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر، سارا مسئلہ شکر پہ تھا۔ صبر اور شکر یہ دو انسان کی کامیابی کے زینے ہیں۔ زندگی میں صبر اختیار کر لے اور اس معنی میں شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ حرام نہیں انجام دینا اللہ کی نعمتوں سے۔ لہذا اب یہ آیا اور کہا کہ مجھے بدن کے اوپر مسلط کر دے تاکہ میں دیکھوں اور تجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایوب اب نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قد سلطتک علی بدنہ ما عدا عینیہ وقلبہ ولسانہ وسمعہ، میں پورے بدن کے اوپر تجھے مسلط کر رہا ہوں سوائے اس کی دو آنکھوں پہ، اس کے دل پر، اس کی زبان اور اس کے کانوں پہ، یہ سالم رہیں گی۔ اچھا، اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس نے پھر جو کیا سو کیا۔ امام صادق علیہ السلام پھر اختتام اس حدیث کا یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ فَانْقَضَّ مُبَادِرًا، جیسے یہ سنا فوراً بھاگا گیا، چونکہ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے عبد سے محبت کرنے والی کوئی ہستی ہے؟ کریم کوئی ذات، رحیم کوئی ذات کوئی بھی نہیں ہے، حلیم کوئی ذات۔ بندہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی نافرمانی کوئی کر دے اور ہم صاحب قدرت ہوں کیا اس کا بگاڑ دیتے ہیں، اور اگر مسلسل کرے تو پکڑ کے باہر پھینکتے ہیں، لیکن ساری عمر اپنے اس نافرمان بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برداشت کرتا ہے۔ لہٰذا اسے ڈر لاحق ہو گیا ان تدرک رحمت اللہ عز و جل، کہیں اللہ عز و جل کی رحمت ایوب پہ نہ آ جائے، فیحول بینہ و بینہ، اور ابلیس اور ایوب کے درمیان یہ رحمت رکاوٹ بن جائے اور میں اس کے بدن تک نہ پہنچ سکوں۔ لہذا حسادت اس کو، وہ بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ حقیقت شناس ہے، حقائق جانتا ہے، اس لیے قبل اس کے کہ رحمت دو چار ہوتی ہے ایوب سے، یہ جا کے بدن پر مسلط ہو گیا۔ فَنَفَخَ فِي مَنْخِرِهِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ،
اور اس نے پھر اپنے منخرہ یعنی یہ جو خشوم ناک کے ہوتی ہیں آوازیں جو حلق سے ناک کی طرف منتقل ہوتی ہیں، ان سے ایک زہریلی آگ پھینکی، فسارا جسدہ نقطن و نقطن کے پورا دانوں سے بھر گیا ان کا پورا جسم، جن میں کیڑے پڑ گئے بعد میں۔ تفسیر قمی میں اس روایت کو ہم اسی طرح ترجمے سے ہی پورا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے چھینا ایوب علیہ السلام سے بدلہ لیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں کن حالات میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ابلیس ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس میں ذکر کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی اولاد بھی کثیر تھی، مال مویشی بھی کثیر تھے، صحت بھی اللہ تعالیٰ نے خوب دی ہوئی تھی، تو اس نے ایک ایک کر کے وہ کیا۔ لہٰذا پہلے زراعت کے اوپر اولاد کو مارا، پھر ان کی کھیتی باڑی کو ختم کیا، تمام کی تمام فصلیں جلا دی ابلیس نے، اس کے بعد ان کے سارے بھیڑ بکری اور مویشی گرا دیا، اب گھر رہ گیا فاحترقا، اور پھر وہ گھر بھی اس نے جلا دیا۔ فازداد ایوب للہ شکرا وحمدا، جب یہ ساری بلائیں یعنی جیسے بلا آتی ایوب علیہ السلام کا حمد اور شکر زیادہ ہوتا چلا جاتا، بلا آتی حمد و شکر زیادہ، بلا آتی حمد و شکر زیادہ۔ کربلا میں بھی یہی تھا، جیسے مقتل کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے جیسے شہادتیں زیادہ ہوتی، مصائب بڑھتے، چہرہ روشن ہوتا جاتا اور حمد و ثنا میں اللہ کے اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ حمد و ثنا زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مویشیوں کے اوپر اسے مسلط کیا، سب کو ہلاک کر دیا، اور مزید بڑھ گیا ایوب علیہ السلام کا شکر، پھر بدن پہ مسلط کر دیا، ما خلا عقلہ وعینیہ، عقل اور آنکھوں کے اوپر مسلط نہیں کر سکا ابلیس، مسلط نہیں ہوا، بقیہ پورے بدن پہ مسلط ہو گیا۔ فنفخ فیہ ابلیس فصار کرحۃ واحدۃ من قرنہ الی قدمہ، سر سے لے کے پاؤں تک بدبوتار ترین ان کے جسم کے اوپر جراثیم لاحق ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس اب کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ فبقی ذالک دہرا طویلا، ایک طویل زمانہ اسی طرح سے رہے، چند دن نہیں۔ یحمد اللہ ویشکرہ، صرف اللہ کی حمد کرتے اور اس کا شکر کرتے۔ حتی وقع فی بدنہ دود، اگر کیڑا نیچے گر جاتا بدن سے، وکان تخرج من بدنہ، اور وہ بدن ہی سے نکلا ہوا ہوتا تھا، فیردھا، تو وہ اسے پکڑ کے دوبارہ اسی کی جگہ پہ رکھ دیتے، ویقول لہا، اور اس کیڑے کو کہتے تھے ارجع الی موضعک، دوبارہ لوٹ جا اپنی جگہ پہ، الذی خلقک اللہ منہ، کہ جس جگہ سے تجھے اللہ نے خلق کیا ادھر ہی تو آ کے بیٹھ جا۔ وَنَطُنَا حَتَّى أَخْرَجَهُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ مِنَ الْقَرْيَةِ، یہاں تک کہ گاؤں والوں نے بدبو کی وجہ سے اٹھا کے باہر پھینکا، وَأَلْقَوْا عَلَى الْمَزْبَلَةِ، اور کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے تھے وہ سارے ادھر پھینک کے آگے، خارج القریہ، گاؤں سے بستی سے باہر۔ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ رحمة بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ، وہ جو بیگم تھی وہ یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ وعلیہ تتصدق من الناس، اس کے اوپر لوگوں کی جانب سے کیا وہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ وتأتیہ بما تجدہ، صحیح ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ کیا تتصدق، لوگوں سے یا لیا کرتی تھی، مانگا کرتی تھی، اور پھر ان کی حاجت پوری کیا کرتی تھی۔ فلما طال علیہ البلاء، جب وہ ہوگی مصیبت طولانی تو زوجات نے کب تک ساتھ دینا ہے؟ رأى ابلیس صبرہ، ابلیس نے ایوب کا صبر دیکھا، اطاہ اصحابا لہ کانوا رہبانا فی الجبال، تو وہ اپنے پھر خاص اصحاب کے پاس آیا جو راہب تھے، عبادت گزار تھے۔ راہب وہ ہوتے ہیں کہ جو سب دنیا ما فیہا چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں پہ چلے جائیں، وہاں پہ اس نے اپنے خاص بندے، یہ اسپیشل فورس آپ کے کمانڈو فورس ابلیس کی، یہ جو بڑا شیخ عبادت گزار سجدے وغیرہ کے جسم پہ نشانات لے کے ابلیس کی باتیں کریں، ہاں کہ اس حلیہ سے نفرت شروع کر دے، یہ حلیہ جاذب تو ہے لیکن ابلیس کے طور طریقوں پہ یا حجت الہی کے خلاف لے آئے تو پھر وہ یہی ابلیس کی کمانڈو فوج آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تتصدق جبال فی الجبال وقال لهم مر بنا الى هذا العبد، چلو اس بندے کے پاس، المبتلا، جسے بڑی چیزوں میں مبتلا کیا گیا ہے، فنسألہ عن بلیۃ، اس سے پوچھتے ہیں اس کی ازمائشوں پہ، فرقبوا بغالا،
شہبن، ایک تیز وہ خچر کے اوپر سوار ہوئے اور ایوب علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ جیسے وہ قریب آئے، نفرت بغالهم من نتن ریحہ، ایسی بدبو اٹھ رہی تھی کہ وہ خچر جو ہیں وہ بھی پیچھے ہونے لگ گئے، وہ بھی قریب نہیں آ رہے تھے، ایسی خطرناک بدبو۔ فقرنوا بعضا الی بعض، بعض سے جڑے، قریب ہوئے، مشکل سے چلنے، ہاتھ نہیں رکھ کے اس طرح سے جڑ کے ایک ساتھ چلتے اس طرح سے۔ ثم مشوا الیہ، ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، وکان فیہم شاب حدث السن، ایک تازہ جوان تھا، ہوتے ہیں تازہ بالغ ہوئے ہوئے ہیں یا 3-4 سال بلوغت کو گزرے ہیں، تازہ جوان تھا۔ فقعدوا الیہ، وہ ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا۔ فقالوا یا ایوب لو اخبرتنا بذنبک، اگر آپ اپنے گناہ کے بارے میں خبر دیں، لعل اللہ کان یہلکنا، ممکن ہے کہیں ہم اس گناہ کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے جس نے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالا ہے۔ اذا سألناہ، تو ہم اللہ سے معذرت خواہی کریں گے، معافی مانگیں گے۔ وما نرى ابتلاك الذي لم يبتل به احد الا من امر كنت تستره، یہ جس بلا میں آپ گرفتار ہوئے ہیں، یقیناً کوئی ایسا بڑا جرم انجام دیا ہے کہ جسے ہم سب سے آپ نے چھپایا ہوا ہے، اور اللہ نے آپ کو دیکھیں اس میں مبتلا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا وعزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، انہ لیعلم، وہ جانتا ہے، انی ما اکلت طعاما الا ویتیم وضعیف یاکل معی، میں نے جب بھی کھانا کھایا ہے یا میرے ساتھ یتیم کھانے میں شامل تھا یا ضعیف کھانے میں شامل تھا، اکیلے میں نے کبھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھایا۔ وما عرض لی امران کلاہما طاعۃ للہ الا اخذت باشدہما علی بدنی، یہ ادھر کئی شہداء ہیں، ان کی بھی یہ سیرت تھی، یہ جملہ توجہ سے دیکھیں۔ ایوب علیہ السلام فرماتے جب کوئی امر میرے پاس پیش آتا اور دونوں اطاعت الہی کے اوپر مشتمل ہوتے تو میں دونوں میں سے اس کا انتخاب کرتا تھا جو مجھے انجام دینا سخت اور مشقت آور لگتا تھا، میں اس کا انتخاب کرتا تھا، آسان والے کو انتخاب نہیں۔ شہید محسن حججی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی یہی صفت تھی کہ انہوں نے شرط لگائی تھی امام بارگاہ اور حسینیہ میں خدمت کی، کہ اول شرط یہ تھی کہ میں جو خدمت انجام دوں بتانا کسی کو نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں دینی۔ دوسری یہ ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہوگا وہ مجھے بتانا ہے آپ نے۔ تو یہ جو 2-3 انہوں نے یہ بیان کی تھی، اس سے خلوص پھر دیکھیں کیسا جنم لیتا ہے۔ اہل اولاد، بہترین گھر، چھوٹے بچہ، جوان زوجہ، سب کو ترک کر کے آئے، پوری دنیا کو ترک کر کے وہ گئے تھے، انہیں کسی نے ابھارا نہیں تھا، کیونکہ ادھر جانے والے ہزاروں لاکھوں تھے، وہ ایران سے باہر سے ہی آنے والے بہت سارے افراد تھے، کجا محسن حججی، لیکن وہ دیکھیں اپنے آل اولاد زوجہ سب گھر کو جوانی میں، چھوٹا بچہ جس کی ریکارڈنگ شہادت سے 2 دن پہلے آئی، اور اس میں انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا، لیکن میں نے عہد باندھا ہے امام زمان علیہ السلام سے، میں دفاع کے لیے نہیں گیا تو کون پھر حرکت کرے گا؟ یعنی کیا اگر دفاع کی نوبت آ جائے تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہیں، دوبارہ یہ جگہ حوالے کر دیں؟ آج کوئی ان کے لیے نہیں ہے جو دفاع کرے۔ اور پھر کہا کہ امام زمان علیہ السلام عہد میں پڑھتے ہیں کہ دوبارہ خدا اٹھائے گا، جب اٹھائے گا تو شمشیر لیے ہوئے دوبارہ ان کے حکم کے اوپر ہم آئیں گے۔ بہرحال یہ جو حکم ہے اس سے دیکھیں، اخذت باشدہما علی بدنی، میرے بدن پہ جو سب سے سخت ہوتا تھا اسے میں اختیار کرتا تھا۔ لوگ ہمیشہ اسی طرف جائیں گے، نرم کاموں کو لیں گے، بیٹھے ہوں گے، اگلا جو کام کر رہا ہوگا اسے لوگ زیادہ سرائیں گے نہیں، اندر سمجھیں گے بے وقوف ہے، احمق ہے۔ جبکہ یہ بعض جگہوں پہ روایات میں اس طرح نصوص ملتے ہیں کہ دنیا کا احمق آخرت کا زیرک اور دانا انسان ہے، زیرک اور دانا ہے جو آخرت کا، دنیا کا بے وقوف آخرت کا زیرک اور دانا ہے، اور جو آخرت کا بے وقوف ہے وہ دنیا میں زیرک شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کہتی ہے آرام سے بیٹھے رہو، آخرت کہتی ہے کہ تم نے آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی، کام کرو گے تو آخرت بنے گی نا، تو کام کرتے رہو تم۔ لہذا اس کے بعد آگے وہ جو شاب تھا تو اس نے کہا سوءۃ لکم عمدتم الی نبی اللہ، تم لوگ جان بوجھ کے اس نبی کی طرف آئے ہو، فعیرتموہم، تاکہ تم اسے اور غیرت دلاؤ اور عار دلاؤ اور ذلت کا احساس دلاؤ، عار کہتے ہیں ذلت کا احساس دلانا،
حتی اظہر من عبادت ربہ، تاکہ اپنے رب کی عبادت کا تذکرہ تم سے کرے، ما کان یسترھا، کہ اس عبادت کو تو یہ چھپایا کرتا تھا، کسی کے سامنے اپنی عبادت ظاہر نہیں کرتا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا یا ربی لو جلست مجلس الحکم منک لأدلیت بحجتی فبعث اللہ الیہ غماما، پھر اس جگہ پہ شکوہ کیا ایوب علیہ السلام نے اور مہلت اللہ سے شفا کی دعا کی کہ پروردگار تو نے اگر مجھے میرے لیے بٹھایا فیصلے کی منزل کے اوپر تو پھر میں اپنی حجت کو اور دلیل کو پیش کروں گا۔ تو اللہ نے اسی وقت ایک بادل کو بھیجا اور بادل نے پھر ان کے اوپر اس کو وہ قریب ہوئے اور اس طرح سے ان کی حالت تبدیل ہوتی رہی اور پورے کے پورے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحت انہیں دے دی۔ اور پھر اسی طریقے سے نیچے طولانی واقعہ ہے، ایک ایک کر کے سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپس پلٹا دیں۔ یہ ابلیس اس وقت بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا، لہذا اس کو بھگانے کے لیے پھر بعض اقدامات کیے، اور یہ واقعہ ہمارے پاس ایوب علیہ السلام کا آتا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہکایا۔ اگلا ایک چھوٹا سا واقعہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھتے ہیں اور اس پہ اختتام پذیر اپنے اس درس کو کرتے ہیں، اور بقیہ انبیاء کے واقعات اگلے درس میں پڑھیں گے۔ لیکن ادھر حسادت اور حسادت کی وجہ سے بھڑاس دیکھیں کیسے نکالی، یہ بہت مہم ہے، کیسی اس نے بھڑاس نکالی، اولاد کو قتل کیا، گھر کو جلایا، مویشیوں کو، جس چیز کی نسبت ایوب علیہ السلام تھی، تعلق ایوب علیہ السلام سے تھا، اس کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ کیا کہلوانا چاہتا تھا؟ ایک شکوہ اللہ کی بارگاہ میں، ایک شکوہ، لیکن ایوب علیہ السلام وہ اللہ کے وہ خالص عبد تھے، خالص عبد، کہ جتنا مصیبت نازل ہوتی کہتے ہیں الحمدللہ و شکرا للہ۔ نوح علیہ السلام کے 3 ہمارے پاس چھوٹے سے واقعات ہیں۔ ان میں سے پہلا ملاحظہ کریں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اتری تو ابلیس آیا اور کہا کہ ما فی الارض رجل اعظم منہ علی منک، دعوت اللہ، کہتے ہیں کہ کوئی زمین پہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اعظم منتن علی منک، کہ جو میرے طرف سے تیرے اوپر احسان کرنے والا، مجھ سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی ہو، سب سے زیادہ میں ہوں کہ جس نے تیرے لیے مشکل کھڑی کیا یا تیرے لیے یہ سامان پیدا کیا۔ تو نے اللہ کی بارگاہ میں ان سب فساق کے مرنے کی بد دعا کی، وہ سارے مر گئے، اور جب مر گئے تو حقیقت میں تم نے میرے اوپر رجل اعظم، یعنی حدیث کے الفاظ سنے، ما فی الارض، زمین میں کوئی نہیں ہے، رجل مرد، اعظم منتن، کہ جو زیادہ احسان کرنے والا ہے، صحیح ہے، علیہ مجھ پر، من کا تیری نسبت۔ کیا مطلب اس کا بنتا ہے؟ ابلیس یہ آگے کہہ رہا ہے کہ جتنا احسان آپ نے میرے اوپر کیا ہے، اتنا احسان، بڑا احسان اور مجھ سے اتنی بڑی نیکی انجام دینے والا آج تک کرۂ ارض کے اوپر پیدا نہیں ہوا۔ صحیح ہے، کوئی شخص کرۂ ارض پر آپ سے زیادہ میرے بھلائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کر دی۔ اب وہ بھلائی کیا ہے بھلا؟ وہ بھلائی یہ ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے مومنین کو بہکانا یا نہیں، بنی آدم کو خار کرنا، تو انہی کو کرے گا جس پہ اسے چلے گی۔ تو یہ تو گنے چنے چند مومنین تھے کشتی میں، جب طوفان آیا سارے فساق تو مر گئے، اب جو اترے ہیں وہ کتنے خالص اور ٹھوس مومن ہیں، ان کے اوپر تو ابلیس کی نہیں چلے گی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان فساق کے لیے بد دعا کی، فَأَرَحْتَنِي مِنْهُمْ، مجھے آپ نے ان سے آزاد کرا دیا، اب میں سکون سے تھوڑے دن آرام سے گزاروں گا، استراحت کے، آرام کروں گا، یہاں تک کہ اگلی نسل آئے، اور اگلی نسل جب آئے گی تو ان کے اندر میں پھر ڈالوں گا۔ کیا ان کے اندر ڈالوں گا؟ الا اعلمک یا اعلمک، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، خصلتیں، 2 خصلتیں ہیں جن سے میں اگلی نسل کو برباد کروں گا، اسے تو نہیں کر سکتا، اب میں آرام کروں گا جب تک یہ زندہ ہیں۔ ایاک والحسد، حسد سے بچو۔ یا ممکن ہے کہ یہ امام کے کلمات ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، فَهُوَ الَّذِي عَمَلَ بِي مَا عَمَلَ، یا یہ ابلیس کی کلمات ہیں، آگے ترجمے سے واضح ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں 2 چیزوں سے پوری نسل خراب کروں گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے حسد، کیونکہ حسد کی وجہ سے جو میرے ساتھ ہوا وہ میں انجام پایا گیا، کیونکہ سارا واقعہ حسد کی بنیاد ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْحِرْص، اور حرص سے بچو، فَهُوَ الَّذِي عَمِلَ بِآدَمَ مَا عَمِلَ، آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ اسی
حرص کی بنیاد پر تھا. بس میرے ساتھ جو ہوا وہ حسد کی بنیاد پہ تھا. ابلیس نے جتنی دشمنی کی اس کی اساس کیا ہے؟ حسد. ابھی ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا. اور آدم علیہ السلام سے جتنے امور انجام پائے درخت کے کھانے سے لے کے زمین پہ اترنے تک، اس کی علت اور سبب کیا تھا؟ حرص. خود قرآن کریم کی آیات سے یہ معنی آشکار ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین. اللهم صل على محمد